اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سمر یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس انداز میں مطمئن ہو کے مر. بلاوا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹ دنیا کے جبیلوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے تفکرات سے، دنیا کے غموں سے نکلنے کا وقت آ گیا. اس حالت میں اپنے رب کے پاس، اپنے رب کی طرف روڑ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گئی، تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا. وہ چلو بس اگلا بیڑا پار. مومن آدمی اور جنت کے درمیان سے موت کا فاصلہ، ادھر موت کا جھٹکا لگا، پہلا قدم موت کی طرف اٹھا، آنکھ کھلی تو دوسرا قدم جنت الفردوس کی طرف اٹھ گیا ہے. فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس کے اور موت کے درمیان فاصلہ صرف اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے. رات کے 11:30 بج رہے، اس وقت میں نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے اور اللہ کے حکم پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ دیکھنا ہے کہ 11:30 بجے اللہ کے حکم کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اندر کیسے پورا کیا کرتے تھے. میرا سونا اپنی مرضی سے نہیں، میرا جاگنا اپنی مرضی سے نہیں، میرا بیٹھنا اپنی مرضی سے نہیں، میرا کھانا اپنی مرضی سے نہیں. بیوی کے ساتھ میرے عزیزو اپنے تعلقات بحال رکھنا، بچے پیدا کرنا، کاروبار کرنا، رشتہ داری کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کرنا. جب سے میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب العالمین کی قسم ہے میں اپنی ذمہ داریوں کا پابند نہیں بلکہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اللہ کے حکموں کا پابند ہو گیا ہوں. اب میری زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہیں گے، میری آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہیں گے، میرے کان وہ سنیں گے جو اللہ چاہیں گے. یقین جانو میں اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کا بندہ اس کو رب ماننے کے بعد اپنی مرضی سے نہ میں سو سکتا، نہ جاگ سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا. ساری زندگی کے حصوں پر ہر اوقات، ہر لمحے پر حکم چلے گا تو میرے اللہ کا چلے گا. خود اللہ کے تابع نہیں ہو رہے، زمین کو اپنے تابع کر رہے، آسمان کو اپنے تابع کر رہے، بارشوں کو اپنے تابع کر رہے، ہواؤں فضاؤں کو اپنے تابع کر رہے، خود اللہ کے تابع ہونے کو تیار نہیں. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آسمان کی طرف نظر اٹھ رہی ہے، مالک کائنات بتا تو صحیح گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے، ناراضگی بڑھتی کیوں جا رہی ہے. کبھی فصلوں پہ اٹیک، کبھی نسلوں پہ اٹیک، کبھی صحت پہ اٹیک، کبھی دسترخوان پہ اٹیک. جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا نظر آتا ہے، میرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ سونا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے میں نے علاج کرا کے دیکھ لیے، طبیبوں کو میں نے دیکھ لیا، حکیموں کو میں نے دیکھ لیا، ٹک ٹاکر کی بات میں نے سن لی، یوٹیوب پہ وظیفے میں نے دیکھ لیے، فیس بک کے اوپر چلے میں نے کاٹ لیے، میں نے تو وہاں بھی کمنٹس لکھ دیے، میں نے تو وہاں بھی 5 لوگوں کو فارورڈ کر دیا، میں نے تو وہاں لوگوں کو میں نے عزیزوں میسج کر دیا. کتاب پہ لکھا ہوا تھا، موبائل پہ رات کو 12 بجے میسج آیا، میں نے فیس بک کھول کے دیکھی، کسی نے کہا یہ لفظ 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا، 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا، میسج کر دے گا، صبح صبح تجھے خوشی ملے گی. اللہ اکبر. میں نے روزانہ تقسیم کیا، مجھے خوشی نہ ملی. مجھے کسی نے کہہ دیا یوں کر دے، میں نے کر دیا. مجھے کسی نے کہہ دیا سو جا، میں سو گیا، جاگ گیا، لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں. کسی نے کہا فلانے اللہ والے کے پاس حاضری دے لے، کسی نے کہا فلانی جگہ جا کے دعا کرا لے، کسی نے کہا عبدالحنان تمہارے جمال وال میں آیا ہوا، اس سے تعویذ لے لو، دم کرا لو. میں نے کہا پچھلے علاقے اٹھوال میں
آیا تھا، بنوال میں آیا تھا، ہم نے اس سے تعویذ لیا، اثر کوئی نہ ہوا۔ میں نے کہا یا میں بھی اعتراف کرتا ہوں، جگہ جگہ میں نے تجھے پڑھنے کو بتایا، میں نے لکھنے کو بتایا، میں نے سوچنے کو بتایا، میں نے وظیفے چلے بتائے، لیکن عبدالحنان کا کوئی وظیفہ کام نہ آیا۔ الہ العالمین اپنوں نے دعا کی، غیروں نے دعا کی، رشتہ داروں نے دعا کی، جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں، رمضان المبارک کی راتوں میں اس کے لیے دعا ہوئی، لیکن کوئی دعا کام نہ آئی۔ مالک کائنات بتا اس سے مرض کیا؟ ڈاکٹر کہنے لگے تیرے الٹرا ساؤنڈ کر لیے، ایکو کر لیے، تیری ای سی جی کر لی، تیرے ہم نے سارے یورک ایسڈ کے ٹیسٹ لے لیے، ہم نے خون کے ٹیسٹ لیے، جسم کے ٹیسٹ لیے، ایک بھی بیماری نہیں، ہماری مشینیں بتا رہی ہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، جسم بالکل ٹھیک ہے، خون کا خون اتنے فیصد ہونا چاہیے، تیرا اتنا ہے۔ اللہ اکبر، ساری چیزیں پوری کی پوری۔ پھر کیا وجہ؟ دکان بھی میچ چوک کے اندر ہے، ساری کمپنیوں سے قرضہ لے کے لوگوں نے کروڑ کا مال ڈالا، میں نے 10 کروڑ کا مال ڈالا، پھر بھی میرے کاروبار نہیں چلتے، 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہوں، پھر بھی میرے کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ میں نے کہا میں اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا مالک کیا بات ہے، اس بندے کی جھولی میں خیر کیوں نہیں ڈلتی؟ اللہ فرماتا ہے تو نے تعویذ بازو پہ دیکھا، گلے میں دیکھا، پیر میں پڑا ہوا دھاگا دیکھا، دکان کی دراز میں دیکھا، گھر الماری میں دیکھا، سرہانے بستر کے تکیے کے نیچے دیکھا، بستر کے نیچے دیکھا، تعویذوں کے انبار، پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، کلمہ طیبہ کی پینا فلکس سینیاں لگی ہوئی، مکے مدینے کی لگی ہوئی، پھر بھی گھر میں خیر نہیں آئی۔ عبدالحنان میرے سے پوچھ خیر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اللہ بتا، کہ اتنا سا تھا، اسے کب سے دیکھنا پہچاننا شروع کیا؟ میں نے کہا اللہ جب پیدا ہوا تھا مبارکباد دینے میں آیا تھا، آج 35 سال کا ہو گیا، میں نے اسے بازاروں میں جاتے دیکھا، دکانوں پہ جاتے دیکھا، میں نے اسے کاروبار کرتے دیکھا، اسکولوں میں جاتے دیکھا، گاڑیوں موٹر سائیکل پہ جاتے دیکھا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ سچ کا، سار جگہ تو نے جاتے دیکھا، یاروں کی غمی خوشی کی محفل میں جاتے دیکھا، کبھی اسے میرے گھر میں بھی آتے دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں تیرے گھر میں تو میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ میں نے کہا بچپن تھا، سلنٹی دیکھی، پاپڑ دیکھا، ٹافی مچی دیکھی، تھوڑا بڑا سمجھدار ہوا، گھر کے کام کاج کا سودا سلف دیکھا، سبزی ترکاری دیکھی، گوشت برف اس کے ہاتھ میں دیکھی، جب جوان ہو گیا تو اسکول کا بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھا، جب پڑھ لکھ لیا تو فائلیں اس کے ہاتھ میں دیکھی، کبھی لنچ باکس دیکھا، کبھی کھانے کا ڈبہ دیکھا، کبھی زرعی آلات دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ دیکھ لیا، کیا اس کے ہاتھ میں کبھی میرا قرآن بھی دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں۔ فرمایا وَمَنْ عَارَغَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کیا میں نے اپنے قرآن میں اعلان نہیں کر دیا جو میرے ذکر سے بھاگے گا، نماز کا سجدہ نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے کاروبار کو چلنے ہی نہیں دوں گا۔ لو جھگڑا یہ تھا، تم پچھلی حکومت کو قصوروار ٹھہراؤ یا اس حکومت کو، جھگڑا اصل یہ لڑائی کی بیس، لڑائی کی وجہ یہ پوری زندگی اللہ کے گھر میں آ کے نہ جھکا، ساری زندگی خدا کی کتاب کو کھول کے نہ دیکھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میں کیسے اس کا کاروبار چلنے کو؟ یا اللہ اگر تیرے حکم کو زمین پہ پورا کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ سبحان اللہ۔ جو نیک عمل کرے گا، جو اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، شرط ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جبرائیل علیہ السلام ابتداء اسلام میں آئے، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، رحمت والے نبی نے فرمایا، اللہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایمان سکھلائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ، بلکہ یوں فرمایا اللہ اکبر، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، یہ اسلام کے بارے میں فرمایا۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ پھر میرے عزیزو ایمان یہ
بتلایا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان ہو، مرنے پر ایمان ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان ہو، اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں، حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 10 سال کے بعد یہی سوال پوچھنے کے لیے جناب عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات کہہ دینا اور بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ ہے ہمارے گھروں میں دسترخوان اسی کیٹیگری کا لگے گا، غریب خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کا بھائی کیوں نہ ہو، ماں کی بہن کیوں نہ ہو، اس کے لیے دسترخوان اگر غریب ہے تو ویسے لگے گا، اگر امیر رشتہ دار دور پار کا تو دسترخوان بھی ویسا لگے گا۔ یہ جب تیرے اندر فرق آنا شروع ہو گیا تو سمجھ لے خود ہی تو کہتا ہے مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ تو برتاؤ یہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں آ گئے، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے لیے غمزدہ، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے لیے پریشان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں گھر کے کونے میں آ کے لیٹ گئے، اماں فرماتی ہیں چادر مبارک آپ نے اپنے سر کے اوپر تان لی، میں بڑی پریشان ہوئی، نہ کوئی بات کی نہ حال احوال کیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، میں نے سر مبارک سے چادر کا کنارہ اتارا، میں نے دیکھا آنکھوں کے حالے کے اندر آنسو ہے، پریشانی کا عالم ہے، میں نے کہا ماں باپ قربان ہو بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا خدیجہ آج میں نکلتا چہل قدمی کرتا کرتا مکے کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا، ایک قافلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن خدیجہ انسانیت کے ناطے مجھے ان میں بھوک نظر آئی، مجھے ان میں غریبی نظر آئی، مجھے ان کے کپڑوں کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا، پیدل چل کے ان کے پاؤں کی ورم کو دیکھ کے ترس آ گیا۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم کروں؟ کاش اللہ مجھے اتنا دیتا، کملی والے کو اللہ اتنا دیتا، اپنے ہاتھوں سے کھلا کے رجا کے آتا، اپنے ہاتھوں سے سواری کا انتظام کر کے آتا، میں یتیم مکہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کرو اللہ گھر اچھا دے تو فرما بردار بیوی بھی دے دے، گھر بسانے والی بھی اچھی دے دے، اگر مکان کی ٹیلنگ سیلنگ دے اللہ گھر کا کردار بھی اخلاق کردار میں دے دے، میٹھا بول بولے۔ میرے عزیزوں سمجھ تیرا گھر اس وقت اجڑ جائے گا، میرا دل کر رہا ہے رات کے کچھ وقت میں آپ سے کچھ گھریلو زندگی کی بات کر کے چلا جاؤ۔ اگر میرے عزیزوں گھر تجھے اجڑتا نظر آئے، گھر کے اندر مایوسی نظر آئے، گھر کے اندر پریشانی نظر آئے، صبح صبح گھر سے نکلا اس تپتی دھوپ میں پھرنے کو دل کرے، گھر کی چھاؤں میں آ کر بیٹھنے کو دل نہ کرے، تو سمجھ لے خرابی مال سے نہیں ہوئی، کاروبار سے نہیں ہوئی۔ جب گھر والی اپنے مرد کے آگے زور زور سے بولنا شروع کر دے تو سمجھ لے گھر کی رونقیں گھر کی رونقیں بے رونقیوں کے اندر، گھر کی روشنیاں اندھیروں کے اندر تبدیل ہونے لگی۔ جب گھر والی تیری زندگی کے حالات کو غیروں کے آگے گانے لگ جائے، تیرے شکوے کرنے لگ جائے، تو سمجھ لو تیرے گھر کی خرابی کا وقت آ گیا۔ جب تیرے گھر کی گھر والی تیرے آگے منہ زوری کرنے لگ جائے، آپ کی آواز سے اونچا بولنے لگ جائے، تو سمجھ لو گھر کی زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جب گھر والی میرے عزیزوں بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دے، گھر والی اللہ اکبر اپنے شوہر کی ناشکری کرنا شروع کر دے، کپڑوں پہ تانا، کھانے پہ تانا، بات بات کو میرے عزیزوں بات بات پہ لڑائی بنائے، تو کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ چپکے سے خاموشی کی دھار لے ورنہ تیری گھر کی ذلت کا وقت آ گیا۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں میں ذبح زیادہ دو، تیتر پر محنت کرنے والوں، مرغے پہ محنت کرنے والوں، بٹیروں پہ محنت کرنے والوں، کبوتر پہ محنت کرنے والوں، چھت پہ گرمی میں 2 گھنٹے کھڑے ہوئے، کبوتر کو تو انسان بنا دیا، انسانوں کی بولیاں سکھا دی، بندر پہ محنت کی، گلی کے اندر ڈگڈگی بجانے والا آیا اور ڈگڈگی بجا کر اس نے محلے والے کی کھڑکیاں کھلوا دی، دروازے کھلوا دیے۔ کون ہے بھئی؟ بندر کا تماشا دکھانے آیا، کوئی آٹے کا پیالہ لے کے آیا، کوئی پیسے لے کے آیا، کوئی پرانے چپل، کوئی پرانے کپڑے لے کے آیا۔ پھر وہ کیا تماشا دکھاتا ہے؟ کہتا پڑھا لکھ کے پھر تیری چال کیسے ہوگی؟ پھر وہ بہت تعلیم یافتہ والی چال دکھاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر کرسی پر افسر بن کے کیسے بیٹھے گا؟ پھر ویسے بن کے دکھاتا ہے، سسرال کیسے جائے گا؟ ایسے بن کے دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی تجھے اچھی ملی تو کیا کرے گا؟ واہ رے انسان، جو دماغ جو صلاحیتیں اللہ نے تجھے اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے دی
دی تھی، تو نے ان صلاحیتوں کو بندروں پر لگا کر بندر کو انسان بنا دیا، گھر کے 7 بچوں کو تو نے بندر بنا دیا ہے کوئی بچہ جو باپ سے بات کرنے میں سلیقہ سکھا سکے؟ یوں کر کے باپ کے آگے بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بھی سر سے گزر گئی، آپ کے بھی سر سے گزر گئی، چار حکم قرآن نے دیے ماں باپ کے بارے میں، 4 حکم۔ جب آپ کو کسی بات پر بلاویں اف نہ کہنا، اف زبان ہلا کر بھی اور اف آنکھ کے اشارے سے بھی، بھویں نہ مٹکانا، کندھے نہ مٹکانا، اف نہ کرنا۔ جب بھی بات کرنا کندھے اٹھا کے بات نہیں کرنا، کندھے جھکا کے بات کرنا ہے، جی بس ایسے یوں بھی نہیں دیکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، جی نہیں کہ ہاں کہ خبردار کہ نہ کرنا، ورنہ اللہ کوئی گولی گلے میں اٹکا دے گا، خدا کی قسم سارے کنبے کو سمجھائے گا، تیری بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اف نہیں کہنا ماں باپ کو، کندھے مٹکا کے بات نہیں کرنی، جب بھی ان سے بات کرنی ہے خندہ پہ ثانی سر جھکا کے بات کرنی ہے۔ چوتھا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اگر بڑھاپے میں آ جائیں تیری ذمہ داری، اگر بچوں کی خدمت، بچوں کے لیے روزی کی تیری ذمہ داری، تو بوڑھے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ذمہ داری۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ سورہ احقاف قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ دعائیں کرنی ہے ماں باپ کے لیے، تیری 5ویں ذمہ داری۔ قسم اٹھا کے بتاؤ جمال وال کے لوگوں، ہم ماں باپ کی 5 ذمہ داریوں میں سے کون سی ذمہ داری قبول کیے ہوئے ہیں؟ جو ہاتھ میرے عزیزوں کتوں اور خرگوشوں کی دوڑائی پر، کبوتروں کی اڑائی پر، تیتروں کی لڑائی پر جو ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، کیا یہ کبھی ہاتھ ماں کے پیر دبانے میں استعمال ہوئے، باپ کے سر میں مالش کرنے میں استعمال ہوئے؟ باپ تھکا رہا رات کو گھر آیا، اوپر کا بٹن نیچے کا بٹن اوپر لگا ہوا، پیر کی جتی کے اندر پاؤں کی ایڑی میں اتنی پھاڑ پڑے ہوئے، ہاتھ کھردرے ہوئے، اور اس نے آ کر یوں بیٹھا، کبھی یوں کروٹ بدل رہا، کبھی یوں کروٹ بدل رہا۔ 4 بچے موبائلوں کی دنیا میں گم ہیں، ایک بچہ بھی پاس نہ آیا۔ اس نے کہا پوچھا نہیں ابا تیری ٹانگوں میں کیا درد ہے؟ ابا جان سارا دن ہمارے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، گلی محلے کے دو دھکے کھاتا رہا، سائیکل والے نے بھی گزرتے ہوئے تجھے یوں گھور کے دیکھا، موٹر سائیکل والے کا تو کیا کہنا، گاڑی والا تو اپنا شیشہ کھول کے تجھے 2 گالیاں بھی دے کے چلا گیا۔ تیری غیرت بڑی تھی، تیری عزت بڑی تھی، لیکن اپنی اولاد کی روزی کے لیے تو سب کے آگے جی ہنس کے کرتا رہا۔ ابا جان اتنی جی کر کے تیرا منہ دکھ گیا ہوگا، ابا جان اتنا سر جھکا کے تیرے سر میں درد ہو گیا ہوگا، ابا جان پورے علاقے کا چکر لگا کے تیرے پیروں میں درد ہو گیا ہوگا۔ میں اولاد وہ کہاں سے لاؤں؟ باپ سے حق مانگنے والا ہر گھر میں دکھا سکتا ہوں، باپ کے پیر دبانے والا مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ پھر میرے عزیزو، جو ہاتھ باپ کی خدمت کے لیے نہیں اٹھتے، وہ ہاتھ تو جا کے مکے میں اٹھا لے، وہ ہاتھ جا کے مدینے میں اٹھا لے، خدا پاک کی قسم پھر ان ہاتھوں پر میرے اللہ کو ترس ہی نہیں آتا ہے۔ مجھے ہر موضوع پہ اللہ کے فضل سے بولنے کا اللہ نے مجھے ملکہ عطا فرمایا، تھکن مجھے نہیں ہوتی، لیکن مجھے جب ویکسین لگی تو کہا آپ کو بخار ہوگا پیناڈول، میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ 2 پیناڈول کھا سکوں، اب تھکان آتی ہے، لیکن نہیں جوانوں، اللہ اکبر، یقین جانو مولانا، یقین جانو مولوی عمر صاحب، یقین جانو جہاں بیٹھتا ہوں پھر میں نے تازہ دم اللہ مجھے کر دیتے ہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ رات کے 1 بجے 2 بجے 1.5-2 گھنٹے کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہے، دن میں 10 جگہ پروگرام ہو، میرے بچے خادم تھک جاتے ہیں، حضرت جی بس کرو اپنے آپ کو آرام دو، میزبان بھی اکتا جاتا ہے بس دعا کرا دو، میرا دل کہتا ہے پتہ نہیں صبح دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں اللہ کا کیوں شکر ادا نہ کروں اور آپ شکر کیوں
کیوں نہ ادا کریں. یہ رات میرے کوئی برا کے کاموں میں بھی گزر سکتی تھی, نشہ بیچتے ہوئے گزر سکتی تھی, بری چیز دیکھتے گزر سکتی تھی. خدا کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ایمان والوں کے چہرے مجھے دکھائے ہوئے ہیں. آپ کے چہرے, آپ تو حضور کے حوض کوثر کے مہمان ہو, کہہ دو الحمدللہ. آپ تو جنت الفردوس کے مہمان ہو, آپ کو تو جو جنت کے مکان کی چھت ملے گی اس کا سایہ اللہ کا عرش ہوگا. آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہو. میرے عزیزوں, میں آپ کی چہرے کو دیکھ کے کیوں نہ خدا کا شکر ادا کروں, میں آپ کو چہرے کو دیکھ کر کیوں نہ میں دل میں دعا کروں, اللہ قیامت کے اگر انہیں حضور کا پڑوسی بنانا تو اللہ مجھے بھی ان کا پڑوسی بنا دینا. اللہ جام کوثر اگر یہ ملے تو مجھے بھی 2 گھونٹ نصیب فرما دینا. یا اللہ پتہ نہیں کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت ملے گی, تو ان کے صدقے سے اللہ مجھے بھی شفاعت کا ٹکڑا نصیب فرما دینا. او میرے بھائیو, مومن کے, مسلمان کے, بندے کے فعل کو برا سمجھو, بندے کو برا نہ سمجھو. میرے عزیزو, بندہ ہر وقت اچھا ہوتا ہے. کیا پتا جو فعل تمہاری آنکھوں میں, میرے عزیزو اللہ اکبر, تمہیں آنکھوں میں برا لگ رہا ہے, کیا پتا اس فعل پر رات کو کروٹ بدلتے ہوئے, سوتے ہوئے, نماز نہیں پڑھتے ہوئے, اتحیات میں نہیں, سوتے ہوئے کروٹ بدلتے بدلتے یوں کر کے اس کی آنکھ کھلی, بجلی چلی گئی تھی سبب بنی, پنکھا بند ہو گیا سبب بنا, مچھر کاٹ رہا تھا سبب بنا, اس کی یوں کر کے آنکھ کھلی, اس نے آسمان کی طرف چمکتے تاروں کو دیکھا, اس پاسے سے یوں کروٹ بدلتے کا اللہ معاف کر دے. اس نے بے خیالی میں کہا معاف کر دے, اللہ نے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا ہے. تمہیں متھے رگڑتے رہ گئے, تمہیں ہاتھ جوڑتے رہ گئے, میں نمازوں کے سجدوں پر اتراتا رہا, کیا پتا وہ رستے سے مسلمانوں کے لیے ایک خاردار کانٹوں والی ٹہنی ہٹا کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے تیرا عمل ایک میرے پاس ہے, سارے عملوں سے ٹوکرا تیرا خالی, ایک عمل میرا تیرے پاس ہے. بندے, صبح صبح کا وقت تھا, گھر سے تو نکلا کام کاج پہ جا رہا تھا, جو ہی گھر سے باہر نکلا 2 قدم چلا, راستے میں کانٹوں والی لکڑی پڑی ہوئی تھی. میں دیکھ رہا تھا, تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, تو نے یوں کر کے اٹھائی اور دل کے اندر کا اللہ, کیا پتا جلدی سے کوئی مسجد یا بازار جاتا ہوا, جلدی سے اللہ اس کا پیر یہاں نہ آ جائے, اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے. اے بندے, یہ نیکی میں تیری دیکھ رہا تھا, یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس ایک عمل کے بدلے میں نے تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا. میرے عزیزو, برف مہنگی ہے, توجہ طلب بات, برف مہنگی ہے, مجھے پتہ ہے میں سارے گاؤں کو پانی نہیں پلا سکتا, برف مہنگی ہے, میری وسعت, میری طاقت یہ اتنی اجازت نہیں دیتی میں بچے 35,000 کا کولر لا کے رکھ سکوں, لاکھ روپے کا کولر لا کے رکھ سکوں. رات کو میرے عزیزو انہی سوچوں میں گم ہو جا. یا اللہ, جامع مسجد بلال کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جتنے مسلمان آئے, اللہ مجھے توفیق دے, میں 2 پانی کے ٹپ لوں اور دونوں میں 1 سلی برف کی ڈالوں اور ہر نماز میں تیرے مہمانوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤں. اللہ فرمائیں گے ہو گیا, تو نے نیت کی, اس کے بدلے میں نے تجھے حوض کوثر کا پانی پلانے کا وعدہ کر لیا ہے. بیٹھو, سوچ لو. یا اللہ, جتنے میرے جمال و وال کے ارد گرد میں مٹی کے ذرات ہیں, اللہ کاش مجھے اتنا پیسہ دیتا, میں تیری اللہ مخلوق پہ خرچ کرتا, تیرے نبی کی امت کے ارمانوں پہ خرچ کرتا. اللہ فرمائیں گے ہو گیا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. دوسری جگہ اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ میں کپڑا دیکھتا, نہ لتا دیکھتا, نہ چہرہ دیکھتا, نہ میں بندہ دیکھتا, میں تو دل جھانک کے دیکھتا ہوں, میں تو تقویٰ دیکھتا ہوں کہ بندہ میرے پاس کون سا ارادہ لے کے آیا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی. چھری پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کو کیوں کہا؟ اگر تیرے اندر جانور کی خوبصورتی کا بت, اگر تیرے اندر مال کی محبت کا بت آیا ہو تو زبان سے اقرار کر, قل ان صلاتی, میری قربانی, میری نماز, قل ان صلاتی, میری نماز, ونسکی ومحیایا ومماتی, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے. ساری کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہیں, آنکھوں مبارک کی پلکیں گیلی ہوئی ہیں. خدیجہ, کاش میرے پاس کچھ ہوتا, میرا جا رجا کے, پلا پلا کے, پہنا پہنا کے, کھلا کھلا کے آتا.
अम्मा ने कहा जय मैं कसम ही तोड़ देनी, एक गंडी में तोड़ देनी, ये मटका ही मैंने गरीबी का फोड़ देना है। हुजूर की निगाहें, कमली वाले ज़रा सुनना, तवज्जो करना, कमली वाले ज़रा अपना हाथ पकड़ाइए ना, अम्मा खदीजातुल कुबरा के हाथ में दिया, ज़रा उठिए ना, ज़रा बैठिए ना, ज़रा खड़े हो जाइए ना, मुझे 2 मिनट की खलवत की जगह दे। हुजूर ने फरमाया क्या करेगी? आप ऐसा करें, बिलाल को पैगाम देकर सारे मक्के के चौधरियों को बुलाओ, खास कर उन लोगों को बुलाना जो हर कदम पे आपको यतीमी का ताना देते हैं, जो हर कदम पे गरीबी का ताना देते हैं, कभी तेरी लिबास पर, कभी तेरी टूटी जूती पर, कभी तेरे चूल्हे ठंडे पर, कभी तेरी सूखी रोटी पे उंगलियां उठाते हैं। आज सारे मक्के के चौधरियों को बुला लो। हुजूर फरमाते हैं मक्के के चौधरी खदीजा के बेड़े की चौखट पार करके घर आए। अल्लाह अकबर। माई खदीम न कहना, इसके कपड़े दस्तरखान जुत्ती पे उंगली ना उठाना। रब अकबर की कसम थी, आज मैं वफादारी को वफादारी का ताज पहना के जाऊंगी। खदीजा के पास जितना माल था, और मक्के के सरदारों, नीचे जमीन पर तुम्हें गवाह बनाया, ऊपर अरशे बरी पे खुदा को गवाह बनाया। ओ मक्के के सरदारों, अज़वाजी जिंदगी का हक अदा करते हुए मैंने अपना सारा माल मोहम्मद की जूती पर कुर्बान कर दिया। और ऐ नहीं क्या मेरे को पुछ पुछ के खर्च करी। फरमाया खदीजा भी तेरी, ये माल भी तेरा, जहाँ खड़ी करेगा खड़ी हो जाऊंगी, जहाँ बिठाएगा बैठ जाऊंगी, जहाँ सुलाएगा सो जाऊंगी, जहाँ खिलाएगा बैठ के खाऊंगी। अल्लाह अकबर। यही वजह थी आखिरी वक़्त था सैयदा खदीजातुल कुबरा का, जब दुनिया से जाने लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर का चेहरा देख के रोने लग गई। रहमत वाले नबी ने फरमाया खदीजा क्या बात है? अब्दुल रशीद ने भी अपनी अम्मा को जाते देखा होगा, मामा ठंडियाँ छावा। जब अम्मा जान दुनिया से जा रही थी, फिर अब्बा जान भी दुनिया से चले गए, अचानक घर का उजाला अंधेरे में तब्दील हो जाता है। अगर घर में कोई बोलने वाला खामोश होता है तो घर की खुशियां भी फीकी फीकी लगती हैं, खालन भी खाना भी बेलज्जत लगता है, पानी के मशरूब की मिठास कसेला कसेला लगता है, कपड़े भी तन पे काटने लग जाते हैं, ठंडी हवाएं भी गरम हवा देती हैं, छाँव भी धूप जैसी मेरे अजीज़ों तकलीफ़ें देती है। अल्लाह हर एक के माँ बाप को सलामत रखे। नमाजों के बाद दुआ किया करो, जब इनके चेहरे देखा करो दुआ किया करो। ये वो चिराग हैं जिनका दिया टिम 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 कर रहा है। मेरे अजीज़ों अब ये तेल से नहीं जल रहे बल्कि अल्लाह के सहारे से जल रहे हैं। कभी बीमारी का झोंका आता, कभी परेशानी का झोंका आता, इस चिराग की रोशनी को मंदब करने की कोशिश करता। एक वक्त मौत का झोंका आएगा, दुकान पे बैठा होगा, घर से फोन आएगा, तक अब्बा को क्या हो गया, अम्मी बोल दी खामोश हो गई। फिर तू घर आके चिल्लाएगा, दीवारों में टकरे मारेगा, मोहल्ले वाले आएंगे कि अम्मी बोल दी कोई नहीं, अम्मी रुस के चली गई, अब हुणे छड़ के गया सी, अभी रोटी खा रही थी, मैं अपने हत्थों लुकमा खिला के गया सी, अम्मी ने क्या सी मैंने ठंडा दूध करके दे दे। ठंडा दूध मौत ने हलक के नीचे न जाने दिया। बाप सरांदे ताज हुंदे, माँ ठंडियां छावा, खबरदार कभी बाप की तरफ उंगली ना करना। अब तेरा बाप मेरे अजीजों अल्लाह अकबर पहलवान क्यों ना हो, पहलवानों को बिछाड़ने वाला क्यों ना हो, भला खड़े कटहरे के अंदर मेरे अजीजों खड़े होने वाला क्यों ना हो। जब बच्चा बारूद का गोला मिसाइल का हमला करता है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, अल्लाह की कसम ये तोप के गोले से कमजोर नहीं होता, तेरे इस जुमले से ये ढेर हो जाता है। ये उठने के काबिल नहीं रहता, ये सोचने के काबिल नहीं रहता, ये देखने के काबिल नहीं रहता, ये बोलने के काबिल ना रहता। बीवियां अल्लाह की रहमत हैं, अल्लाह इन्हें बसाए खिलाए हंसाए, इनकी गोदों को अल्लाह आबाद करे, लेकिन कभी बीवी को बाप के आगे खड़ी ना कर देना, माँ के आगे खड़ी ना कर देना, बहनों के आगे खड़ी ना कर देना। अब्दुल हल्लाल जिम्मेदारी से कह रहे, बीवी का हक बीवी को दो, बहन का हक बहन को दो, माँ को माँ का हक दो। बीवी की जगह माँ ना खड़ी करो, माँ की जगह बीवी ना खड़ी करो, बाप की जगह बीवी नहीं, बाप का मकाम बीवी को न दो, उसको उसकी चादर चार दीवारी में रहने दो, माँ बाप को घर की सरदारी में रहने दो। फिर नजरें तू उठाएगा, रोजे वाला मुस्तफ़ा भी अर्श वाला खुदा भी तेरे से राजी हो जाएगा। तशरीफ लाए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माई खदीजातुल कुबरा की आंखें बंद हो रही। खदीजा तूने तो साथ निभाने के वादे किए थे,
तूने तो कहा था आखिरी सांसों तक सहारा एक दूसरे का बनेंगे। अम्मा ने यूं आसमान की तरफ देखा, फरमाया बुलावा आ गया, उसके आगे मेरी चलती कोई नहीं। हुजूर की भी निगाहें उठी, अल्लाह काम अधूरा, मिशन भी अधूरा, इलाहुल आलमीन यही तो साथ देने वाली है। बाहर गिलों का, बाहर तानों का, बाहर गुस्ताखियों गालियों का बोझ लाता हूँ, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोझ मेरा ही हल्का करती है। बूढ़ी हो गई लेकिन जवानों जैसा किरदार अदा करती है। लिबास किरदार में कभी मुझे नाराज नहीं किया, कभी दस्तरखान बिछाने में भी, खाने पिलाने में अल्लाह में इससे राजी हो गया। सईदा खदीजा हुजूर का चेहरा देख रही हैं। आपने फरमाया खदीजा कुछ तेरी तलब है? कहा हाँ मेरी तलब है। सईदा फातिमा दौड़ती हुई आ गई। अम्मा फरमाती मैं इतनी भी, अल्लाह अकबर, इतनी भी गुमसुम न थी, इतनी भी बच्ची न थी कैफियत ये पहचान न सको, इतनी तो मुझे समझ बूझ थी और फितरत है। आप घर में जाके मियाँ बीवी आपस में बात करना तो बच्चा बच्ची उसकी फितरत होगी। पैसे बाप से मांगती है, प्यार माँ से मांगती है, माँ के साथ जुड़ के खड़ी हो जाती है। अगर अब्बा किसी बात पर जवाब दे तो माँ के कपड़े खींचती है। अम्मा फातिमा अम्मा खदीजा की गाल से गाल लगने लग गई और अम्मा से पूछ रही, आप हुजूर से पूछ रही हैं अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा क्यों रो रही है। हुजूर ने फरमाया बेटी तेरी माँ का आखिरी वक्त आ गया। माँ खदीजा की सारी तवज्जो सैयदा फातिमा की तरफ। आपने फरमाया खदीजा कुछ कहना चाहती है? हाँ हाँ कुछ कहना चाहती हूँ। इशारे से का कमली वाले तेरे सामने कहते हुए हया आता है, अल्लाह से डर लगता है, शर्म आती है। हुजूर फरमाते हैं मैं उठ के चला गया। इतने में मैंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आई। मैं अंदर आया तो फातिमा और खदीजा दोनों रो रही हैं। मैंने कहा फातिमा तेरी माँ को क्या हुआ? कहा अब्बा अम्मा कुछ कह रही है। अम्मा खदीजा ने कहा बेटी ना ना, मेरी जब तक आंखें खुली रहे उस वक्त तक सवाल न करना, जब मेरी आंखें बंद हो जाए उस वक्त सवाल करना। हुजूर फरमाते हैं मैं फातिमा खदीजा के दोनों के दरमियान में आके बैठ गया। मैंने कहा बेटी बोल माँ क्या कहती है? कहा फातिमा की उंगली का इशारा यूं उठा रजी अल्लाह अन्हा। भाई खदीजा ने हाथ झटक दिया होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटी क्या हुआ? कि अम्मा अब्बा अम्मा कह रही है सारी जिंदगी तेरा अल्लाह गवाह, मेरा अल्लाह गवाह, आज तक कभी मैंने हुजूर से दुनिया के बारे में सवाल नहीं किया। कपड़ा मैंने पेवंद वाला पहना, शाही लिबास पहनने वाली, मक्के की मलका, इस्लाम की ताजरा, जितना माल सारे मक्के के सरदारों के पास उतना खदीजा के पास था। लेकिन वो हालत भी देखी कि गले का हार भी उतार के दे दिया, वो हालत देखी चमकता जोड़ा उतार के पेवंद वाला लिबास पहन लिया, बसैरियों पर लेटने वाली जमील पर आ गई, गोश्त से रोटी घी वाली खाने वाली सूखे टुकड़ों पे आ गई, अपना घर बार छोड़ के शैब अबी तालिब की घाटी में आ गई। मुहम्मद अगर तेरे पेट पे पत्थर बंधा तो मैंने न शुक्री मैंने भी कोई नहीं की। फाका तेरे घर मेहमान आया तो मेरे घर भी मेहमान आया। 4 बच्चियों को मैंने पाला, 3 जनाजे सामने हुजूर की दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर, बेटों के जनाजे चले गए। अल्लाह अकबर, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। इतने में सैयदा फातिमा बोल पड़ी अब्बा अम्मा कह रही है कि जब मैं दुनिया से चली जाऊँ बेटी मेरी फरमाइश मेरी ख्वाहिश अपने अब्बा के आगे रख देना और कह देना अम्मा जाती पैगाम दे के चली गई थी, अब्बा दे दे तो इसका एहसान है, ना दे तो इसकी मर्जी। मैं समझूंगी मैं इस चादर के काबिल कोई नहीं। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा तेरी माँ क्या कहती है? कि अब्बा अम्मा कह रही है कि जब मेरा दुनिया से इंतकाल हो जाए कफन तो मुझे आप पहनाओगे ना, मुझे दुनिया का कफन नहीं चाहिए, मोहम्मद तेरे कंधे पर लगी हुई चादर मुझे चाहिए, इस चादर में लपेट के मुझे कब्र के हवाले कर देना। फिर नबूवत ने अपने हाथों से कमली वाली चादर को पकड़ा और उतार के सैयदा खदीजा के सामने किया। फरमाया खदीजा ये सवाल मुझसे कर लेती कि अल्लाह का डर लगता है, अल्लाह से डर लगता है कहीं खामिद की ना शुक्री ना हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मेरे अजीजों प्यार का जवाब प्यार में दिया। फरमाया खदीजा तेरे मेरे पर एहसान इतने हैं, तूने ये कपड़े की चादर मांगी, काश अगर आज तू मोहम्मद के वजूद का टुकड़ा मांगती तो वो भी तेरी झोली में उतार के डाल देता। ऐसी वफाओं वाली जिंदगी, अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी की मिसाली जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का हक तेरे पर है, खबरदार अल्लाह की जात
صفات میں کسی کا شریک نہ ٹھہرانا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس ترانے کو صبح شام پڑھنا، 100 بار پڑھنا، 1000 بار پڑھنا، 10 بار پڑھنا، تاکہ جو تیری زبان کا بول ہے تیرے دل کے کنویں میں اتر جائے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. اللہ کی عبادت اطاعت، اس کی ناشکری، اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کی خدمت کرنی، نافرمانی نہیں کرنی. وبذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. اللہ قریب کے رشتہ دار، اپنے قریب کے رشتہ دار، خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پکے قریبی رشتہ دار، والیتامی یتیم مسکین، اللہ اکبر، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وقولوا للناس حسنا، گفتگو میں شائستگی ہونی چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، جی جناب ہونی چاہیے، اوے تو نہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. اللہ فرما رہے اے میرا بندہ، رشتہ داروں میں خونی رشتے ہوں یا دور پر آئے کے رشتہ دار ہوں، وہ رشتہ دار جن کو تو جانتا ہے، وہ رشتہ دار جو جن کو تو نہیں جانتا. وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے، ختم نبوت کے لیے لڑنے والے، دفاع صحابہ کا کام کرنے والے، صحابہ کی محبت اور خلافت راشدہ کا نعرہ لگانے والے. اگر اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنی پھوپھیوں ماسی خالاؤں ماموں پر، اپنے تائے چاچا پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، دور پار کے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، یتیموں غریبوں مسکین پر، ہر ایک پر تجھے شفقت کی لاٹھی رکھنی پڑے گی، شفقت کا ہاتھ رکھنا پڑے گا، ہر ایک کے ساتھ تجھے اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو، اللہ قرآن میں کہہ رہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرما رہے خسارے والے انسان، اعمال والے انسان وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے. یہ سارے عمل صالح، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا. میرے عزیزو، غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ. گرمی کا موسم ہے، راہ چلتے مسافر کو تو پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مانگ کے پانی لے لیں گے. وہ پرندے جو سارا دن ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، اپنے پروں کو ہلاتے ہو، کبھی اس مڈیر پر کبھی اس مڈیر پر جاتے ہیں. اگر تو گھر میں کھانا کھا رہا ہو، پرندے کی نظر تیرے کھانے پر ہو، تیرے پانی کے پیالے پر ہو، خود پانی کا گھونٹ بعد میں پینا، وہ پیالے میں سے 2 قطرے دیوار کی مڈیر پہ رکھ دینا. صبح کا وقت ہو، ناشتہ تیرا بعد میں ہو، کیا تیری انرجی ختم ہو جائے گی؟ کیا تیری انرجی ضائع ہو جائے گی؟ ایک پانی کا پیالہ بھر لے، اپنے کمرے میں سے اٹھا کے ہاتھ لمبا کر کے دیوار پر رکھ دے. تو کھائے یا نہ کھائے، پتہ نہیں تیرے کھانے پہ خدا راضی ہو کہ ناراض ہو. تیرے گھر کی دیوار کے پاس سے گزرتا اڑتا ہوا ایک پرندہ پانی کے پیالے کو دیکھ کر پانی کے قطرے 2-4 پی کے اپنا کلیجہ ہاتھ ٹھار کر مسکرا کر چلا گیا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے پروں کو